اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہی عزت کا منبع و مصدر قرار دیا اور غیر مسلم سے نفرت اور بغض جو ہے وہ صحابہ کے دل میں پیدا کیا کہ یہ نفرت کرنی چاہیے ان کے طور طریقوں سے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کی نقالی سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دسیوں فرامین جاری کیے۔ آپ نے کہا یہودی ایسے سلام کرتا ہے ہتھیلیوں کے ساتھ، عیسائی انگلیوں کے ساتھ، تم کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی سے مشابہت کرتا ہے وہ انہیں قیامت کو اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے۔ آپ نے فرمایا تم نے اگر بال بھی رکھنے ہیں نا تو بال دائیں اور بائیں درمیان سے مانگ نکالا کرو، اور بال پورے سر کے برابر کٹوایا کرو، سٹیپس نہیں۔ یہ قضا ہے، اور قضا یہودیوں کا طریقہ، کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے، آپ نے منع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے ہیں تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں۔ ایک مشورہ آیا کہ آگ جلائے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کہا نہیں میں مجوسیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک مشورہ آیا چلو گھنٹی بجا لیں، کہا نہیں میں عیسائیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک مشورہ آیا چلو بگل بجا لیں، کہ ہوٹر لگا لیں، کہا میں یہودیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خواب میں فرشتہ بھیج دیا جس نے اللہ اکبر سیدنا عمر کو بھی، عبداللہ ابن عبد ربی کو بھی اذان سکھا دی، اور اذان کہہ کے نماز شروع۔ یہودی کہتے تھے مخالفت ہماری کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبلہ بھی ہمارا استعمال کرتا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھنا، اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ 17 مہینوں کے بعد یا 16 مہینوں کے بعد بیت المقدس کا قبلہ چینج کر کے بیت اللہ کو بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت 3 اوقات میں منع کر دی، جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، جب غروب ہو رہی ہو، جب سر پہ ہو، تو ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں۔ کہا اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، اس وقت میں اللہ کی عبادت کا بھی حکم دے رہا ہوں کہ نہیں کرنی، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی عبادت کر رہے ہیں۔ مخالفت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا ہو تو میرے صحابہ سحری کیا کرو، اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ نعم سحور المرء التمر، کھجور کھا لو اتنا ہی کافی ہے، نہیں بھوک۔ فعسى حسوا من ماء، نہیں کچھ ہے تو پانی کے گھونٹ لے لو۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، اس میں برکت بھی ہے، یہ غدائے مبارک بھی ہے۔ ساتھ یہ فرمایا یہ اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری لیٹ کھایا کرو۔ لیٹ سے معنی یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد، یعنی اذان کے قریب قریب۔ افطاری جلدی کیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عصر کوئی روزہ چھوڑ لو، جب اذان کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کر لو، کیونکہ غیر مسلم یہ نہیں کرتے، ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور امت خیر کے ساتھ اس وقت رہے گی جب تک افطاری جلدی کرے گی اور سحری لیٹ کرے گی۔ آپ نے فرمایا موزے پہن کے یہ یہودی نئی نماز پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، وہ جوتی پہن کے عبادت نہیں کرتے، تمہاری جوتی اگر صاف ہے تو تم جوتی پہن کے بھی پڑھو تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ آپ نے فرمایا یہودی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگو ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں اکیلی اتوار کا روزہ نہیں رکھوں گا، یہ دونوں یہودی اور عیسائیوں کی عیدوں کے دن ہیں۔ فإنی احب ان اخالفهم، میں ان کی عیدوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے سیدنا عمر نے کہا تھا
کوئی کسی غیر مسلم کی خوشی میں ایک انڈا لے جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی کافر بن جاتا ہے جتنا کافر کافر ہے۔ آپ کے پاس کبھی آیا عیسائی اس نے آگے کہا ہو کہ بقرہ عید مبارک؟ کبھی کہا کسی نے چھوٹی عید مبارک؟ تمہیں رواداری نہیں آتی؟ کہتے ہیں جی رواداری کرنی چاہیے، چلو مسیح برادری کو عید مبارک کہہ دیں۔ کیا مطلب عید مبارک؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو؟ سستی شہرت، حرص اور لالچ کے میری تصویر آ جائے اخبار میں، مجھے لوگ پہچانیں گے بڑا نرم گوشہ رکھنے والا ہے۔ انسان اتنا ذلیل ہو جائے کہ جو رب کے بیٹا بنا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ یوسف النجار سے دوستی کی، جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے، تمہارے پیغمبر کو حرام کی اولاد کہتا ہے، تم اس کو کیک دے رہے ہو، تم ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہو۔ شرم جب انسان کی ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زرد رنگ کا لباس نہ پہنا کرو کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ تو اللہ کے رسول زرد رنگ کا لباس ہے، میں دھو کے رنگ اتار دوں؟ فرمایا نہیں، بل احرقہم، ان کو جلا دو۔ ہمیں خیال نہیں ہوئی۔ کہا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ، کافر کھاتے ہیں۔ تمہارے لیے جنت میں ایسے ہوں گے، دنیا میں نہ کھاؤ، ان کی مخالفت کرو۔ اور ویسے بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاؤ گے تو یہ جہنم میں انگارے ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہی عزت کا منبع و مصدر بیان کیا ہے اور غیر مسلم کی نقالی شابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ فاعف اللحیٰ، تم داڑھیوں کو معاف کر دو، کیونکہ ان چاروں لوگ ہی داڑھی کو معاف نہیں کرتے، یہودی، عیسائی، مشرک اور مجوسی۔